کے کہہ رہی ہے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کو دیکھ کر کے آبادی کی عورتیں کہتی ہیں، اے حلیمہ آج تک کتنے خوبصورت انداز سے ہم لوگوں نے چلتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھا، حلیمہ محمد کتنے اچھے انداز سے چل رہے ہیں، ان کے قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے، ان کے قدم میں کوئی لغزش نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولنے لگے اور اتنی صاف ستھری زبان بولنے لگے۔ آج جب بچے بولتے ہیں تو زبان میں ضرور لکنت ہوتی ہے، ضرور تتلاہٹ پن ہوتا ہے، مگر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے تو بہت صاف ستھری زبان ہے۔ میرے آقا کے مقدس بول کو سن کر کے آبادی کے لوگ حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اس طرح صاف ستھری زبان بولنے والا ہماری آبادی میں آج تک کوئی بچہ نہیں آیا ہے۔ ایک روز میرے آقا نے حلیمہ سے کہا، ماں یہ تو بتاؤ کہ بھائی کہاں چلے جایا کرتے ہیں دن بھر؟ حلیمہ کے لڑکے اپنی بکریوں کو لے کر کے پہاڑیوں کے بیچ میں چرانے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، شام کو آتے تھے۔ حلیمہ نے کہا، بیٹا تمہارے بھائی بکریوں کو چرانے کے لیے چلے جایا کرتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ماں کل سے میں بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤں گا۔ جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محمد بکریاں چرایا کرتے تھے، میں عرض کرتا ہوں واقعہ صحیح ہے کہ میرے آقا بکریوں کو چرانے کے لیے جاتے تھے، مگر بکریوں کے چرانے کے پیچھے اور بکریوں کے لے جانے کے ماحول کے پیچھے عظمت مصطفیٰ بھی دیکھتے چلو۔ صرف یہی ذہن و فکر نہ رکھنا کہ نبی بکریاں چرایا کرتے تھے، بلکہ بکریوں کے چرانے کے پیچھے عظمت مصطفیٰ کا اظہار جن جن چیزوں سے ہو رہا ہے ان چیزوں پر بھی نگاہ تمہیں رکھنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا ٹھیک ہے۔ اب جب شام کو حلیمہ کے لڑکے آئے تو حلیمہ نے اپنے لڑکے سے کہا، بیٹا جب کل تم بکریوں کو لے کر کے جانا چرانے کے لیے تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی ساتھ میں لیتے جانا۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو گئے، صبح کا سفیدہ پھیلا، حلیمہ کے لڑکے تیار ہو کر کے کٹگھرے سے بکریوں کو نکالتے ہیں اور ہانکنا شروع کرتے ہیں تو بکریاں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ رہی ہیں، ساری بکریاں کھڑی ہیں۔ حلیمہ کے لڑکے ڈنڈے مارتے ہیں مگر بکریاں نہیں بھاگ رہی ہیں۔ حلیمہ کے لڑکے عاجز ہو کر کے کہتے ہیں، امی جان آج تو یہ بکریاں چل ہی نہیں رہی ہیں، میں ان بکریوں کو مار رہا ہوں مگر یہ بکریاں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ حلیمہ نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، بیٹا محمد کے آگے آگے بکریاں نہیں چلیں گی، تم لے کر کے انہیں آگے ہو جاؤ پھر بکریاں چلیں گی۔ اب ذرا ملاحظہ کرو، ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ سید المرسلین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ نبی کونین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ بشیر و نذیر ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو، یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں مسلمانوں، نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ نبی کو سب پہچانتے ہیں، نبی کو خشک و تر پہچانے، نبی کو بحر و بر پہچانے، نبی کو شجر و حجر پہچانے، نبی کو زمین و آسمان پہچانے، نبی کو حیوانات و جمادات پہچانے، نبی کو سمندروں کی لہریں پہچانے، نبی کو پہاڑوں کی بلندیاں پہچانے، نبی کو آبشاروں کی صدا پہچانے، نبی کو ذرہ ذرہ پہچانے۔ اگر نبی کو کوئی نہیں پہچانتا ہے تو یا تو شرکس انسان ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا یا شرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچانتا، ورنہ نبی کو نہیں کون نہیں پہچانتا؟ یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں، یہ نبی ہیں، ان کے آگے آگے نہ چلو۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف اور پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس دو جملے اور آپ سن لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، میرے آقا کا مقدس بچپن ہے۔ جب بچپن کا یہ حال ہے تو جوانی کا حال کیا ہوگا؟ ناک نبی کونین کے آگے آگے بکریاں نہیں چل رہی ہیں، جانوروں کو معلوم ہے یہ سید المرسلین ہیں، اور یہ کیسے آپ نے ذہن دے دیا کہ امتی نبی سے عمل میں بڑھ سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جن کے مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بسا اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے۔ اس جملے کو نوٹ کر کے تم جاؤ، تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے، بھرپور غور کر کے فیصلہ دو، یہ ایمانی بولی ہے کہ شیطانی بولی ہے؟ یہ نبی کی سیرت بیان کر رہے ہو کہ نبی کی توہین کر رہے ہو؟ میرے آقا کو پہچانتا کون نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک شکاری ہرن کو شکار کر کے لا رہا ہے۔ جیسے ہرن نے دیکھا نبی آ رہے ہیں، ہرن جانور ہے، جیسے نبی کونین کو دیکھا اس نے رونا شروع کر دیا، اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیا۔ نبی نے فرمایا، شکاری ٹھہر جا۔ شکاری ٹھہر جاتا ہے، کیا بات ہے؟ میرے کہنے سے اس ہرن کو تو چھوڑ دے، یہ ہرن اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلائے گی، بغیر دودھ پلائے ہوئے آج یہ جنگل میں آ گئی تھی، تو نے شکار کر لیا۔ اس نے کہا، آپ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسی باتیں محمد کیا کرتے ہیں۔
اسے کوئی خبر نہیں کہ یہ ہم سے محمد ہی بات کر رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پڑے، میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دے۔ کہا یہ شکار میں نے کیا ہے، کہیں شکار بھی چھوٹ جانے پر شکاری کے ہاتھ میں آتا ہے، میں کہتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں یہ شکار تجھے مل جائے گا، میرے کہنے پر چھوڑ دے۔ اس کو بات کا اثر ہو جاتا ہے، اس نے شکار کو چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باتیں کر ہی رہا ہے، ہرن گئی اپنے دونوں بچوں کو دودھ پلایا جلدی جلدی، اور دودھ پلا کر کے وہ واپس آنے لگی۔ بچوں نے اپنی زبان میں روک لیا، ماں ٹھہر جاؤ، کیوں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا میرے بچوں، اگر میں نے کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو وعدہ کو توڑا جا سکتا تھا، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے، میں شکار بنا لی گئی ہوں، اب تمہارا حافظ خدا ہے، میں نے تمہیں دودھ پلا دیا، مجھے جانے دو۔ دونوں بچے بھی پیچھے پیچھے ماں کے چلے آ رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑتی ہے، آقا فرماتے ہیں او شکاری، وہ دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے، تو نے ایک جانور کو شکار کیا تھا، دو اور آ رہے ہیں۔ اس نے کہا آپ محمد لگ رہے ہیں۔ میرے آقا مسکرا پڑے، کہا اب اس کو شکار میں باندھ لوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ میرے آقا نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نبی ہرن کی بولی سمجھ رہے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، تب تک چھوٹے چھوٹے پرندے چہچہانے لگے، وہ گھوم رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے نگاہ نبوت اٹھا دی، ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ آقا نے فرمایا یہ پرندے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے ان پرندوں کے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں، کھلونا بنا لیا کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو روکو، کسی پرندے کا کوئی بچہ گھونسلہ نہ اجاڑنے پائے۔ رسول کونین چڑیوں کی فریاد کو سن رہے ہیں، پرندوں کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک ایک صحابی حاضر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں، صحابی کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے؟ صحابی کا تو ذہن ہے کہ یہ نبی ہیں، انہوں نے کلمے کی دعوت دے دی ہے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اونٹ ہمارا پاگل ہو جائے تو ہم نبی سے کہنے کے لیے جائیں، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہرن پر مصیبت آ جائے تو ہرن اپنی فریاد کو پیش کرے، نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی چڑیوں کی فریاد کو سنا کرے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھو میرے آقا کی خوبیوں کو۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹ پاگل ہو گیا ہے، میرے آقا باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، باغ میں اونٹ تھا، جیسے نبی کونین پر اونٹ کی نگاہ پڑتی ہے بلبلاتا ہوا بھاگا آیا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا نہ ہو اونٹ آپ کو تکلیف دے دے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں، وہ اونٹ آتا ہے اپنے منہ کو سرکار کے پاؤں شریف پر رکھ دیتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابی یہ پاگل نہیں ہوا ہے، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک مجھے کم دیتا ہے، میری طاقت کم ہو گئی ہے۔ اے میرے صحابی اب اس کو تم خوراک دو، یہ مضبوط ہو جائے تب کام لینا۔ میرے آقا اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانوروں کو دن اور رات میں 70 مرتبہ دانا پانی پیش کیا کرو۔ جس رسول نے جانوروں پر اتنا رحم کیا ہو، جو اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو چرندوں پرند کی بولی سمجھ رہے ہوں، جو ہرن کی بولی سمجھ رہے ہوں، اس رسول کے لیے تم نے کیسے ذہن دے دیا ہے کہ اس رسول کو دارالعلوم دیوبند میں اردو زبان سکھائی گئی ہے؟ معاذ اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں گوانڈی کے مسلمانوں، اس ایک جملے پر نوٹس لے لو کہ رسول اللہ سارے لوگوں کی زبانوں کو سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں مرد مومن تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تیرے نبی کی شان کا حال تو یہ ہے کہ بس میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم، اور جانور بھی کریں جن کی تعظیم، اور سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اپنے نبی کی خوبیوں کو دیکھو، جو نبی ایسی خوبیوں کے مالک ہیں، اسی نبی کے نواسے نے کربلا کی سرزمین پر 10 محرم کو شہادت کا جام نوش فرمایا تھا اور یہ پیغام دیا تھا اے میرے نانا کی امتیوں، عظمت مصطفیٰ پر مر مٹنا یہ تم اپنی زندگی کا شعار بنا لینا۔ نبی کی محبت ہی ایمان ہے اور نبی کونین ہی کی محبت پر نجات ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پیارے حبیب کو پکار اور پیارے نبی کا نام